الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال أيضا: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز طالبان، ہمارے اکابر سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، جب وہ اپنے ماتحتوں کو اور اسی طریقے سے طلباء و طالبات کو رخصت کرتے ہیں تو چند گزارشات اور چند باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا مجھے موقع ملا ہے. اگر اس کو ہم انبیاء علیہ السلام کے دور میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی اصل اور نظیر ملتی ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف غلہ لینے کے لیے رخصت کیا تھا تو یہ نصیحت کی تھی اور یہ وصیت کی تھی: وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے پیارے بیٹوں، جب تم مصر کے اندر داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے اور الگ الگ راستوں سے داخل ہونا. اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر اور چیف منسٹر بنا کر بھیجا تھا، جس کی تاریخ مختلف بیان کی گئی ہے. ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے سن 9 ہجری کے اندر، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے جس قول کو لیا ہے وہ قول یہ ہے سن 10 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، قاضی بنا کر بھیجا تھا تو چند نصیحتیں کی تھیں. اسی طریقے سے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آتا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد تم کس کی پوجا پاٹ کرو گے. اسی طریقے سے لقمان حکیم کی جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو حاضر کیا اور چند باتوں کی نصیحت کی. تو اسی نصیحت کے واسطے آپ کے سامنے بیٹھنا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت ہے: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. اس آیت کے اندر نبی علیہ السلام کو اور اسی طریقے سے جو کفار تھے توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ان کو نبی علیہ السلام اور ان کفار کو استقامت فی الدین کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے: اے نبی، آپ خود ہی استقامت فی الدین اختیار کیجئے، اور اسی طریقے سے جو کفار تھے اسی طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی استقامت فی الدین پر عمل کرتے رہے. استقامت فی الدین کیا ہے؟ استقامت فی الدین ایک لفظ تو مختصر سا ہے، لیکن اس کا مفہوم ایک عظیم الشان اپنے اندر ایک مفہوم رکھتا ہے اور ایک وسعت رکھتا ہے. استقامت فی الدین کا مطلب یہ ہے اپنے تمام کاموں کے اندر، تمام معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، عبادات کے اندر استقامت فی الدین اختیار کیا جائے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ بن سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے جس پر عمل کرنے کے بعد اور جس کو بتانے کے بعد کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی طریقے سے دین پر میں جم گیا.
ترجمۃ القرآن، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا آپ مجھے دین کے تعلق سے کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے جس پر عمل کرنے کے بعد میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور کسی دوسرے سے کوئی بات معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی اور وصیت کی، علیک بتقوی اللہ والاستقامہ اتبع ولا تبتدع، یعنی تم تقوی اختیار کر لو. تقوی کیا چیز ہے میری بہنوں؟ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کرے. کوئی بھی کام کرے، دنیا کے تعلق سے ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو، دل کے اندر خشیت الہی ہو. اور اسی طریقے سے انسان تقوی کا تعلق دل سے ہے اور اعمال کا صدور اعضاء ظاہرہ سے ہے، یعنی دل کے اندر خشیت ہو اور اعمال کا صدور اعضاء سے ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھ لیجئے تقوی پوری شریعت کی جان ہے، پوری شریعت ہی تقوی ہے. اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے تو آپ شریعت سے باہر ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی، علیک بتقوی اللہ، تقوی پر قائم رہنا، اور استقامت فی الدین. استقامت فی الدین اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم دین کی راہوں سے اور دین کے راستوں سے الگ تھلگ ہو جائیں گے. آپ تمام قوموں کا جائزہ لیجئے، جتنی بھی قومیں گمراہ ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام قومیں استقامت فی الدین سے ہٹی ہوئی تھیں. بہت ساری قومیں ایسی تھیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو خدائی اختیارات دے دیے، جس کی وجہ سے وہ دین کے راستے سے ہٹ گئے. تو ہمارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک تقوی. تقوی کا مطلب یہ ہے مامورات کو بجا لانا اور منہیات سے بچ جانا. نمبر دو استقامت فی الدین، یعنی دین کے جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اور جو بارڈر مقرر کیے گئے ہیں انہی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں عمل کرنا ہے. اور نمبر تین پر یہ کہنا ہے کہ اپنے محسن کو کبھی فراموش مت کرنا. سب سے بڑے محسن آپ کے والدین ہیں. آپ کو اس مدرسے کے اندر اور ادارہ کے اندر آپ کا داخلہ کرایا. اسی طریقے سے آپ کے محسن مصنفین اور شراح عظام ہیں جن کی کتابوں سے آپ نے علم فیض حاصل کیا اور اکتساب کیا. اور آپ کے سب سے بڑے محسن مدرسے کے اساتذہ اور مدرسے کے رئیس اور مؤسس اور بانی ہیں. جب بھی آپ کوئی کار خیر کیجئے تو اس کار خیر کے اندر اپنے اساتذہ کو اور اپنے محسنین کو، اپنے والدین کو فراموش مت کرنا. اور نمبر 4 پر آپ سے یہ کہنا ہے کہ زندگی کے تمام موقع پر پردہ آپ کا فرض اولین ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی جی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ احکام کے اندر عورتوں کو مردوں کو تابع بناتے ہیں، لیکن یہاں پر مستقل بالذات عورتوں سے کہا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے نبی جی آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو جب تک آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گی آپ کو شریعت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے اپنے محسنین کو کبھی فراموش نہیں کرنا ہے. نمبر 5 پر آپ سے یہ کہنا ہے جو بھی آپ کام کیجئے اس کے اندر اخلاص و للہیت ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی دنیاوی غرض وابستہ نہ ہو. جو بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلوب ہونا چاہیے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کا نصاب بھی بیان کیا ہے اور عالم کے فرائض بھی بیان کیے ہیں. قرآن مقدس کے اندر ہے لیتفقہوا فی الدین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تفقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیتعلموا فی الدین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اگر محض علم کا سیکھ لینا، جان لینا کافی ہوتا تو سب سے زیادہ علم شیطان کو تھا اور بہت زیادہ علم کافروں کو بھی رہتا ہے، نہیں، لیکن قرآن مقدس نے کہا لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل ہو جائے۔ دین کی سمجھ یہ ہے آپ جو بھی کام کریں، آپ کے ہر قول اور فعل اور عقائد، تمام چیزوں کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہماری ان تمام چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کہتا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اس کے اندر عالم کا اور اسی طریقے سے عالمات کے فرائض کو بیان کیا گیا۔ فرائض یہ ہے علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے قوم کو ڈرانا۔ انذار کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں انذار سے وہ انذار مراد نہیں ہے جو سانپ اور بچھو سے ڈرایا جاتا ہے کسی انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ انذار سے مراد وہ انذار ہے جو شفقت کے طور پر ہو اور رحم کے طور پر ہو۔ جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو ایک شفقت کے طور پر اور رحم کے طور پر تمام خوف زدہ چیزوں سے اور اسی طریقے سے تمام ڈسنے والی چیزوں سے ڈراتا ہے، تو آپ کا منصب یہ ہے جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو متعدی کرنا، اپنی ذات تک محدود نہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔